يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے اتنی صحت دے رکھی ہے مجھے کہ میں الحمدللہ اپنی یہ کلاس جاری رکھتی ہوں، اور تھوڑی بہت تو آپ لوگوں کو بھی دقت تو ہوتی ہوگی، کبھی بیچ میں کھانسی آ جاتی ہے، کبھی آواز صحیح کلیئر نہیں ہوتی، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ کلاس میں خود ہی جاری رکھوں۔ میرے لیے بھی یہ بہت ایک طرح سے شفاء لما فی الصدور ہے، یہ رحمت ہے اللہ کی، میں اس کے ساتھ جڑی رہنا چاہتی ہوں۔ ماشاءاللہ علاج میرا بالکل ٹھیک ہو رہا ہے۔ آج مجھے تیسری کیمو یہ ہوا، آج چوتھا دن ہے۔ الحمدللہ طبیعت کافی بہتر ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، ابھی کچھ انجیکشنز لگ رہے ہیں۔ پہلا ہفتہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ 3 دن کی تو میں نے ریکارڈنگ کی ہوئی تھی، آج چوتھے دن کی بھی میں نے کہا کہ ٹائم سے پہلے ہی ریکارڈنگ کر کے آپ کو بھیج دوں۔ یہ آپ سب کی دعائیں ہیں الحمدللہ کہ میں اس کے ساتھ کر رہی ہوں گزارا، اس میڈیسن کے ساتھ، کیونکہ یہ کافی سخت ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اتنی ہمت دی ہوئی ہے، طاقت دی ہوئی ہے، یہ اس کا احسان ہے، اور اس سے دعا ہے کہ وہ بس اس بیماری کو میرے لیے باعث رحمت بنائے، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا۔ اس تکلیف میں یا اللہ مجھے اجر دینا اور اس کا بہتر نعم البدل صحت کی صورت میں اس دنیا میں، اور آخرت میں نجات کی صورت میں، اجر کی صورت میں دینا۔ آج ہم 85 سے 97 تک آیات پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں۔ قُلِ الرُّوحُ، کہہ دیجئے کہ روح من امر ربی، میرے رب کے حکم میں سے ہے۔ امر ربی ہے، یہ تفصیل میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں کہ امر کیا ہوتا ہے اور خلق کیا ہوتا ہے۔ یہ میرے رب کا امر ہے۔ وما اوتیتم، اور نہیں تم دیے گئے، من العلم، علم میں سے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا، میں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ روح کے بارے میں 3 سوالات پوچھے تھے ایک مرتبہ مدینہ کے یہودیوں نے قریش مکہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان میں سے ایک سوال تو تھا اصحاب کہف کے بارے میں، دوسرا سوال تھا ذوالقرنین کے بارے میں۔ ان دونوں کے تفصیلی جواب سورہ کہف میں دیے گئے، مگر روح کے متعلق سوال کا مختصر سا جواب یہاں دیا گیا۔ صرف اتنا بتایا گیا کہ روح کا تعلق عالم امر سے ہے۔ عالم امر چونکہ عالم غیب ہے، اس لیے اس کے بارے میں تم کچھ نہیں جان سکتے، اس کے بارے میں انسان کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ انسان کے علم کا ذریعہ اس کے حواس ہیں، اور اپنے ان حواس کے ذریعے وہ صرف عالم خلق کی چیزوں کے بارے میں جان سکتا ہے، عالم غیب
یعنی عالم امر تک اس کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے عالم غیب کی باتوں کو، عالم امر کی باتوں کو ایسے ہی ماننا ہوگا جیسے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائی ہیں۔ یہی ایمان بالغیب ہے، جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا یؤمنون بالغیب، وہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ بلا ان شئنا، اور البتہ اگر شئنا ہم چاہیں، لنذہبن تو ضرور بضرور، یہ 2 دفعہ ضرور کیوں آ رہا ہے؟ ایک لام تاکید، ایک نون ثقیلہ۔ دیکھیں لام کا بھی ضرور بلو سے لکھا ہوا ہے، پھر نون ثقیلہ کا مطلب بھی ضرور ہے، یہ 2 تاکیدیں ہیں اس میں، اور ایک تاکید یہ پیچھے بھی گزر چکی۔ اور یقیناً اگر ہم چاہیں، البتہ ہم ضرور بضرور لے جائیں، بالذی اس کو، کس کو؟ اوحینا، جو ہم نے وحی کی، الیکا آپ کی طرف، ثم پھر لا تجدو آپ نہ پائیں، لکا اپنے لیے، بھی اس پر، یعنی اس کو لے جانے پر، علینا ہمارے خلاف، وکیلا کوئی کارساز، کوئی حمایتی، کوئی وکیل، کوئی مددگار، الا رحمت من ربک، مگر آپ کے رب کی رحمت سے، یہ تو رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ ان فضلہ، بے شک اس کا فضل، کانا ہے علیہ کا آپ پر، کبیرہ بہت بڑا، اس کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ یہ قرآن کا خاص انداز ہے کہ بظاہر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر اس میں اصل میں لوگوں کو بتانا مقصود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقام و مرتبہ ہے کیا۔ اسی مقصد کے لیے آپ سے بار بار انا بشر مثلکم کا اعلان بھی کرایا گیا، کیا لوگوں میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، بس۔ اور اسی بات کی تاکید کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ یہ ہماری عطا اور مہربانی ہے کہ ہم نے وحی کے ذریعے آپ پر یہ عظیم الشان کلام نازل کیا ہے، اگرچہ اس کا ہرگز کوئی امکان نہیں تھا کہ ایسا ہوتا، مگر محض ایک اصولی بات سمجھانے کے لیے فرمایا کہ جس طرح ہم نے یہ کلام نازل کیا ہے اسی طرح ہم اسے واپس بھی لے سکتے ہیں، اسے سلب بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کلام نہ تو آپ کا خود ساختہ ہے اور نہ ہی آپ اسے اپنے پاس رکھنے پر قادر ہیں، یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، اس کی رحمت ہے، اور وہی اسے آپ کے سینے میں جمع کر کے محفوظ کر رہا ہے۔ قل کہہ دیجئے، لئن البتہ اگر، اجتمعت الانس جمع ہو جائیں تمام انسان، والجن اور جن، علی اس بات پر، ان یاتو کہ وہ بنا لائیں، بمثلی ھذا القرآن اس قرآن کی مثل، اس قرآن کی مانند، لا یاتون تو نہیں وہ لا سکیں گے، بمثلی ہی اس کی مثل، ولو کانا اور اگرچہ ہو، بعضہم ان کا بعض، لبعض بعض کے لیے، ظہیرا مددگار، یعنی تمام جن و انس بھی اگر مل جائیں کہ وہ اس قرآن کی طرح کی کوئی کتاب بنا لائیں تو وہ نہیں لا سکیں گے اس کی طرح، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ اس موضوع پہ قرآن کا
یہ سب سے پہلا مطالبہ ہے جس میں ان سے پورے قرآن کا جواب دینے کو کہا گیا ہے۔ ویسے تو ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا، سورہ بقرہ چونکہ بعد میں نازل ہوئی ہے، مدینہ جا کے، یہ مکی صورت ہے، اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، ایک صورت اس جیسی بنا لو اگر تمہیں شک ہے اس بات پہ جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے۔ اور بھی کئی جگہ قرآن نے ایسے مطالبات کیے ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اس کو قرآن جیسا کوئی اور قرآن پھر آپ بنا کے نہیں آئے ہیں۔ اگر آپ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ الزام دھرتے ہیں کہ آپ نے خود بنا لیا تو آپ بھی مل جاؤ، سب انسان سب جن مل کے اس جیسی ایک کتاب بنا کے دکھا دیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور بلا شبہ یقیناً پھیر پھیر کے ہم نے بیان کی ہیں، صرف سب پھیرنا، دعا مانگتے ہیں یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ یہ ہے صرفنا، ہم پھیر پھیر کر بیان کی ہم نے، للناسی لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن اس قرآن میں، من کل مثل ہر ایک مثال، ابا تو انکار کیا، پیچھے قصہ آدم و ابلیس میں بھی ہم نے کہ ابلیس نے کیا کیا تھا، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وہی انکار ہے۔ فابا تو انکار کیا اکثر الناس ہی، اکثر لوگوں نے، الا کفورا سوائے کفر کے، صرف کفر کا انکار نہیں کیا، باقی ہر چیز کا انکار کیا۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لن نؤمنا، ہرگز نہ ہم ایمان لائیں گے، لاکا آپ پر، حتیٰ یہاں تک کہ تفجورا تو جاری کر دے، تامین تم، فجر ہوتا ہے جاری کرنا، فاجرہ فاجرہ یفجر، یہاں تک کہ تو جاری کر دے، لنا ہمارے لیے، من الارض زمین میں سے، ینبوعا ایک چشمہ، کچھ ایسا معجزہ ہمیں دکھائیے کہ ہم آپ پہ ایمان لیں۔ یہ مشرکین مکہ کی طرف سے اس طرح کے مطالبات بار بار کیے جاتے تھے کہ جب تک آپ ہمیں کوئی خاص، کوئی جو ہم کہیں وہ کر کے دکھائیں، کوئی معجزہ دکھائیں تو ہم آپ کو رسول مان لیں گے۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے، ایک چشمہ جاری کریں یہاں پہ، چلیں ٹھیک ہے، یہ نہیں تو پھر او یا تکونا ہو لکا تیرے لیے، جنت ایک باغ، من نخیل کھجوروں کا، و عنب اور انگوروں کا، فتفجرا پھر تو جاری کرے، الانہارا نہریں، خلالہا ان کے درمیان، تفجیرا جاری کرنا، دیکھتے ہی دیکھتے کوئی ایسا باغ لگ جائے آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا، پھر آپ اس میں نہریں جاری کر دیں، او یا پھر تسقیتا تو گرا دے آسمان کو، تسقیتا گرا دے آسمان کو، کما زعمتا جیسا کہ تو نے دعویٰ کیا ہے۔ دعویٰ کیسا کیا تھا آپ نے؟ قیامت کے حوالے سے جو آپ ہمیں خبریں سنا سنا کے ڈراتے رہتے ہیں کہ اس وقت آسمان پھٹ جائے گا، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، ایسی باتیں جو آپ کرتے رہتے ہیں، تو آسمان کو ذرا گرا اپنے دعوے کے مطابق، علینا ہم پر،
किसफन, टुकड़े टुकड़े करके। बातें सुने इनकी, कैसे बेखौफ हो गए थे। औतातिया, या तू ले आए, बिल्लाही अल्लाह को, वल मलाइकती और फरिश्तों को, कबीला सामने, फिर हम ईमान लाएंगे, फिर आपकी बातें मानेंगे। अल्लाह को भी ले आ हमारे सामने, फरिश्तों को भी ला के दिखा दे, या आसमान गिरा दे हमारे ऊपर, टुकड़े टुकड़े कर दे, कुछ करके दिखा, फिर हम आप पे ईमान लाएंगे। इतने पे भी इक्तफा नहीं किया। और यकूना, या फिर यकूना हो, लका तेरे लिए, बैतुन एक घर, मिन ज़ुखरुफिन सोने का, एक सोने का घर बना के अल्लाह ताला आपको दे, हमारे सामने हम देखें कि वाकई तो अल्लाह का पैगंबर है। नौज़ुबिल्लाह, कैसी बातें करते थे। औ तर का, या तू चढ़ जाए, इस समाई आसमान में, आसमान में चढ़ हमारे सामने, लेकिन मानेंगे हम फिर भी नहीं। वलन नुमिना, और हरगिज नहीं हम मानेंगे, लिरुक़ी का, तेरे चढ़ जाने को, हत्ता यहाँ तक कि तुनज़्ज़िला, तू उतार लाए, अलैना हम पर, किताबन एक किताब, नक़रा नक़रअहू, हम उसे पढ़ें। आसमान पे चढ़ना भी काफ़ी नहीं है, आसमान पे जाके हमारे लिए एक किताब उतार के ले आ, पूरी की पूरी। ये नहीं कि रोज़ थोड़ी थोड़ी आयत आप पे आ रही हैं, पूरी किताब एक लेके आ आसमान से, फिर हम उस किताब को पढ़ें। ये सारे मुतालबात जो कर रहे हैं, अल्लाह आपसे क्या फरमा रहे हैं कि इनका क्या जवाब दें? एक जवाब, सबके जवाब में सिर्फ एक बात फरमाई, कुल सुबहान रब्बी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे कहें, सुबहान रब्बी, मेरा रब पाक है। हल कुन्तु इल्ला बशर रसूला, नहीं हूँ मैं मगर एक इंसान और रसूल। मैं तो एक बशर हूँ, एक अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ। मेरे इख्तियार में तो इनमें से कोई बात भी नहीं है। मैं तुम्हारी तरह का इंसान हूँ, मैं भी इसी तरह पैदा हुआ जिस तरह तुम सब लोग पैदा हुए। मैं तुम्हारी ही तरह खाता पीता हूँ, दुनिया के काम करता हूँ, बाज़ारों में चलता फिरता हूँ, और मैंने हर सतह पर कारोबार भी किया है। मैं तुम्हारे दरमियान एक उम्र गुजार चुका हूँ। लक़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरा, तुम्हारे दरमियान मैंने एक उम्र गुजारी है, और मेरी सीरत, अखलाक, किरदार तुम्हारे सामने है। तुम में और मुझ में फ़र्क ये है कि मेरे पास अल्लाह की तरफ से वही आती है, और अल्लाह का पैगाम बज़रिए वही मुझ तक पहुँचता है, मैं तुम लोगों तक पहुँचा देता हूँ। सीरत व किरदार और मर्तबा और रिसालत और नबुव्वत के एतबार से आम इंसानों से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई मुनासबत नहीं है, मगर बशरी तकाज़ों के हवाले से उन्हें ये जवाब दिया गया कि मैं भी इंसान ही हूँ, मेरे भी सब वही बशरी तकाज़े हैं जो तुम्हारे हैं। हाँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह की तरफ से वही आती है, और जब मेरा रब कोई मोजज़ा दिखाएगा तो मैं तुम्हें दिखा दूँगा। मेरे इख्तियार में नहीं है कि मैं कोई मोजज़ा दिखाऊँ, मैं भी अल्लाह के हुक्म का पाबंद हूँ। वमा माना अन्नासा अन युमिनू, और नहीं रोका लोगों को, और नहीं मना किया लोगों को, अन युमिनू, ये कि वो ईमान लाएं, इस जाअहुमुल हुदा, जब आई उनके पास हदायत, इल्ला, मगर
ان یہ کہ قالو انہوں نے کہا اب اللہ کیا بھیجا ہے اللہ نے بشر الرسولہ ایک انسان کو رسول بنا کر. ان کا کہنا تھا کہ اس کام کے لیے ان کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا. اب وہ اپنی ہی طرح کے ایک انسان کو کیسے اللہ کا رسول مانے. یہی وہ اعتراض ہے صدیوں سے تمام لوگ کرتے رہے. اور ایمان لانے کے راستے میں جو چیز رکاوٹ بنتی رہی وہ یہی تھی کہ اللہ نے کسی رسول فرشتے کو رسول بنا کے کیوں نہیں بھیجا. ان کے اس اعتراض کے جواب میں جو دلیل دی جا رہی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. قل کہہ دیجئے لو اگر کانا ہوتے فی الارضی زمین میں ملائکۃ فرشتے یمشون چلتے پھرتے. مشا یمشی ہوتا ہے چلنا، جیسے نا ولا تمشی فی الارض مرحا زمین میں اکڑ کے نہ چلو، وہاں پہ ہے تمشی تم چلو، ولا تمشی تم نہ چلو. یہاں پہ اسی سے یمشونا وہ چلتے ہیں چلتے ہوتے چلتے پھرتے. مطمئنین مطمئن ہو کر، اگر ہوتے زمین میں فرشتے چلتے پھرتے مطمئن ہو کر، لنزلنا تو ضرور ہم نازل کرتے، علیہم ان پر، من السمائی آسمان سے، ملکن رسولا کوئی فرشتہ رسول بنا کر. زمین میں فرشتے رہتے ہوتے تو ہم فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے. رسول کا کام ہے اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانا، اس کی ایک ایک بات کو سمجھانا، پھر اللہ کے احکام کے مطابق عمل کر کے اپنی زندگی کو ان کے سامنے بطور ماڈل پیش کرنا. اب ظاہر ہے انسانوں کے لیے تو ماڈل ایک انسان ہی ہو سکتا ہے نا، فرشتہ تو انسانوں کے لیے نمونہ نہیں بن سکتا. اگر ان کے پاس ایک فرشتہ رسول بن کے آتا تو یہی لوگ کہتے کہ یہ تو فرشتہ ہے، اس کی نہ کوئی خواہش ہے، نہ ضرورت ہے، نہ اس کے رشتے ناطے، نہ کوئی جذبات، نہ احساسات، ہماری اس سے کیا نسبت. ہماری تو مجبوریاں ہیں، ضرورتیں ہیں، طرح طرح کے ہمارے اپنے ہمارے گھر گھرستی کے معاملات ہیں. ہم اس کی سیرت اور اس کے کردار کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں. ہاں اگر زمین میں فرشتے بستے ہوتے اور ان کی طرف رسول بھیجنا ہوتا تو ضرور کسی فرشتے ہی کو اس کام پہ لگایا جاتا، مگر اب معاملہ چونکہ انسانوں کا ہے لہٰذا کسی انسان ہی کو بطور انسان رسول بھیجا جانا چاہیے. تو اللہ نے ایسا ہی کیا. قل کفا باللہ شہیدم بینی کہہ دیجئے کافی ہے اللہ گواہ میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، انہو کان بعبادہ بے شک وہ ہے اپنے بندوں سے خبیرم بصیرا خوب خبردار اور خوب دیکھنے والا. بہت بحثیں ہو چکی ہیں، اب میں یہ معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. جو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے بس وہی فیصلہ کرے گا، وہ دیکھ رہا ہے تمہارے معاملات کو. ومن یہد اللہ اور جسے ہدایت دے اللہ، فہو المہتد بس وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے. ومن یضلل اور جسے وہ گمراہ کر دے، فلن تاجدہ تو ہرگز نہیں آپ پائیں گے، لہم ان کے لیے، اولیاء کوئی مدد کرنے والے، من دونہی اس کے سوا. ونحشرہم اور ہم اکٹھا کریں گے انہیں، یوم القیامت قیامت کے دن، علی وجوہہم ان کے چہروں کے بل، امین اندھے، بکمن گونگے، وسما
اور بحری کر دی۔ مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کلما، جب بھی، خبت، وہ بجھنے لگے گی، دھیمی ہونے لگے گی، زدناہم، ہم زیادہ کر دیں گے ان کے لیے، سعیرا، اس کا بھڑکنا، اس کا سے مزید بھڑکا دیں گے۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ ذالک جزاؤہم، یہ اگلی آیت اس میں نہیں ہے، بس یہیں تک ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، جس کو اللہ ہدایت دے وہ تو ہدایت پانے والا ہے، جسے اللہ ہدایت دیتا ہے ہدایت بس وہی پاتا ہے۔ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے نا کہ آپ کے اختیار میں بھی نہیں ہے ان کو ہدایت دینا، اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اسے ہی ہدایت ملتی ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ہرگز نہیں آپ پائیں گے ایسے لوگوں کے لیے کوئی مددگار اس کے سوا۔ اور ہم اکٹھا کریں گے انہیں قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل، استغفر اللہ، چہروں کے بل چلتے ہوئے آئیں گے، منہ کے بل چلاتے ہوئے ہم قیامت کے دن ان کو لے کر آئیں گے۔ بہت گھناؤنی پکچر ہے کہ کوئی شخص اپنے چہروں کے بل چل رہا ہو، اور پھر امیم و بکمم و سما، اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے اور بہرے ہوں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، جہنم میں، دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ آگ لگی کہیں کسی جگہ، کوئی جل رہا ہے تو آگ جلے گی، کچھ دیر جلنے کے بعد بجھ جائے گی، لیکن جہنم کی آگ کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ کلما خبت، جب وہ دھیمی بھی ہونے لگے گی، ہلکی ہونے لگے گی، بجھنے لگے گی، تو ہم اسے ان کے لیے مزید بھڑکا دیا کریں۔ ایک جگہ پہ آتا ہے کہ جب ان کی چمڑے جل جائیں گے، کیونکہ جو پین ریسیپٹرز ہوتے ہیں وہ تو ہمارے اوپر والی جو سکن ہے اسی میں ہوتے ہیں، وہی اوپر والی سکن زیادہ پین فیل کرتی ہے۔ تو گیا کہ جب وہ اوپر والی سکن جل جائے گی ان کے چمڑے ایک دفعہ جل جائیں گے تو ہم ان کو بدل کر نئے چمڑے دے دیں گے۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا
أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا